میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ 295C جو قانون ہم پر لاگو ہے، ہماری گردنوں پر موجود ہے، کیا یہ قانون خدائے واحد کی طرف سے ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرآن مجید میں کہا ہے کہ اس کو منورٹی پر یا میری شان کے خلاف جو جواب لگاتے ہیں اس پر آپ مائک ہاتھ بھی رکھیں. انہوں نے پوچھا ہے میں قرآن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں کہ انسان کو آپ قرآن انسانوں کے لیے آیا، حیوانوں کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے، میں اس قرآن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جو ہیومینٹی کے لیے آیا. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، بات 295C کے اندر میں نے اسٹینڈ لیا ہے. وزیر صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. میں نے کہا جو نبیوں کے اوپر الزام لگائے ان کو گالی دے وہ بھی واجب قرآن میں موجود ہے. آپ کو سناؤں قرآن جی اردو جو زمین کے اندر ڈسٹربنس پھیلاتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو ہینڈ کیا جائے. اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے گالی دی جائے. ایک سیکنڈ، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ مسلمان وہ ہے، گالی دینا مسلمان وہ ہے. اس سے بڑا کیا فساد ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب گالی دینا. ایک جواب دینے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. ٹھیک ہے، آج تو سب سے پہلی بات ہے کہ مسلمان سے محفوظ نہیں. تو مذہبی آپ تو صرف ایک یہ جو 295C کے متعلق آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ بحث بڑی لمبی چوڑی ٹی وی پہ بھی ہو چکی ہے کہ قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ بنایا گیا ہے. چلے وہ تو بات علیحدہ ہے، لیکن میں یہ جو ابھی بھائی نے بات کی کہ جو وہ عورت کوڑا حضور پاک پہ پھینکتی تھی تو وہاں پر 295C نہیں تھا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا آپ اتنا انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ آپ کو یہ قانون بنانا پڑا؟ اور دوسرا کوشچن جو ابھی آپ نے بحث کی کہ مسلمان جو ہے وہ کرسچن جو ہے یا کوئی بھی اقلیتی بندہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، تو یہ آپ کلیئر کریں کہ بشپ صاحب ابھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر بھی نہیں بن سکتا کیونکہ یہ ابھی قانون ہے. تو کیا خوف ہے یہاں پہ کہ جب ہم اقلیت میں ہیں اور جو مسلم بھائی جو ہیں وہ اکثریت میں ہے، تو کیوں خوف زدہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اور قانون پہ قانون بنائے جا رہے ہیں؟ یہ کیا خوف ہے؟ تھینک یو. پوری دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ کتنے ملکوں میں 295C ہے. یہ سجاد صاحب بتا دیں. یہ جو بلیسفیمی کے لا کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں اس وقت، یہ صرف یہی اگر کیا ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ساری اصل بحث سے ہٹ کر صرف ایک کرسچن جو ایک کنسرن ہے اس پر گفتگو کرنا شروع کر دیں گے، اچھی بات نہیں ہے. ہم کیتھیڈرل میں بیٹھے ہیں، آپ کے مہمان بن کے آئے ہیں، تو ان کو سوال پوچھنے آپ کیا ہے پوچھنے دیں، آپ جواب دیں. جواب دیجیے تاکہ نہیں اس کے جوابات میں دے چکا ہوں، بار بار دے چکا ہوں، ریپیٹ کرتا اچھا نہیں لگتا. بتایا جائے میں نے دفعہ 302 کا حوالہ نہیں، وہ کہہ رہے کتنے مسلم ممالک میں ہو یہ پوچھ رہے ہیں. سب میں ہے، سب میں نہیں ہے، انگلینڈ میں بھی ہے. ہم اس لا کی حمایت میں ابھی کچھ بول نہیں رہے جی. میرے سوال کا جواب دیجیے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس لا کی حمایت میں کچھ نہیں بول رہے. دنیا میں صرف 2 ملکوں میں 295C کا موت کی سزا کا حکم ہے. کیا یہ مجھے بتایا جائے کہ باقی جو صاحب آپ کیوں بحث کرتے ہیں؟ میں پورے یورپ کی کہانی گنا دوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کنٹریز نے، ویسٹرن کنٹریز نے یا ٹرکی نے سیکولرزم ہو کے ترقی کی ہے امتیاز عالم صاحب سے، تو کیا آپ یہ مجھے بتائیں کہ اسلام کو اگر ہم اگزامپل بنا کے ترقی کریں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلامک سسٹم سے ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کو پریویل نہیں کر سکتے اپنی کنٹری میں؟ ممکن نہیں ہے. دیکھیے مسلم دنیا میں 700 سال سے اندھیرا ہے، نہ ایجاد ہے، نہ کتاب ہے، نہ تحقیق ہے، نہ جستجو ہے، نہ لائبریری ہے، نہ یونیورسٹی ہے. یہ مذہب کی بحث ہمیں اس اندھیرے سے نکلنا چاہیے مسلمانوں کو، اس اندھیرے سے نکلنا چاہیے اور اپنے دماغ کھولنے چاہیے. اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اچھا ایک منٹ. لا اکراہ فی الدین. سنیں، قرآن کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے نا دین میں جبر لا رہے ہیں جو غلط ہے، جو اسلام میں نہیں. لیکن سر قرآن از اے کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف. آپ مجھے یہ بتائیں. جاوید صاحب ایک منٹ. قرآن کے بغیر ترقی کریں. وہ سوال میں اٹھایا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ سیکولر ہونا ضروری ہے کہ اسلام پہ رہ کے ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. کیا سیکولر ہونا ضروری ہے پاکستان کے لیے ترقی کرنے کے لیے، یا قرآن شریف پہ رکھ کے بھی کر سکتا ہے ترقی؟ سیکولرزم کا ایک مسئلہ اور ہے، اور میں نے اس کے متعلق عرض یہی کیا ہے کہ یہ مذہب میں
کے معاملے میں غیر جانبداری کا نام سے ہے اور وہ اس کی وہ میں سمجھتا ہوں اسلام کا انٹیگرل حصہ ہے. ہمارے ہاں جو اجتہاد کا مقصد ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہم اپنے طور پر انوویٹو تھنکنگ کریں اور بجائے اس کے کہ اگر کنونشنل اپروچ اگر آپ نے رکھنی ہے تو وہ پاکستان تو اس بنیاد پہ نہیں. لاسٹ ریمارکس فرام دا بشپ صاحب. جی ہمارے ملک میں سب سے بڑی پرابلم ہے کرپشن کی. کوئی ایک ادارہ ہے جہاں کرپشن نہ ہوتی ہو. گورنمنٹ سے لے کر یونیورسٹیز تک فیک ڈگریز تک لوگ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں واپس نہیں دیتے. اور وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے از ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے؟ مسلمان مذہبی بنے نا جی. ہمارا اعتراض ہے کہ وہ ٹرو مسلمان نہیں بنتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے اسلام سے ذرا ڈر نہیں. میں خود 6ٹھی جماعت سے لے کر 10ویں تک ایک مسلمان اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ بن کر رہا ہوں, مجھے کوئی خوف نہیں. لیکن مسلمانوں سے مجھے, پاکستانی مسلمانوں سے مجھے ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام کے نام پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کے منافی ہے. صاحب یہ بات صحیح ہے, یہ بات ٹھیک ہے صاحب. نہیں, یہ تو معاشرے کی بات ہے. ہمارے معاشرے میں بے شمار خرابیاں جن کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ موجود ہیں, ان کو کوئی کنڈون نہیں کرتا. سچی بات ہے, ایک ٹالرنٹ معاشرہ بالکل ضروری ہے, لیکن ترقی کے لیے سیکولر ہونا یہ بحث ہی عجیب و غریب ہے. یہ بحث ریلیونٹ ہے. جی صاحب بحث ریلیونٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذہب پہ بہت زور دیتے رہے پاکستان نہیں رہے گا, گلی گلی فساد ہوگا اور تباہی ہوگی, مسلمان گلا کاٹے گا. چلو ٹھیک اور پاکستانی اسٹیٹ کا اور شہریت کا کوئی مذہب تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو سیکولر ہو جائے پاکستان. بالکل مکمل نہیں ہو سکتا جی, نہیں ہو سکتا. خواب ہے ان کا, اور ایجنڈا بھی ہوگا, ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ مستقبل کوئی نہیں, اور ایجنڈا بھی ہو سکتا ہوگا. ایجنڈا بھی ہے. ایجنڈا کس کا؟ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہ ہم مانتے ہیں. بات کروں گا میں الگ سے کبھی کسی پر کھل کے کریں. یہ بلا لیجیے, یہ بات بھی کر لیں گے. یہ پوسٹ ماڈرنسٹ NGO جو ہے نا, جو کانسیپٹ ہے, اس پہ الگ کبھی بات کرائیے مجھ سے. یعنی صفحہ میں اٹیک کر رہے ہیں آپ. یہ بھی ہو جائے. حالانکہ جاتا ہوں ان کے اجلاس میں. یہ آج کا یہ پروگرام تو آپ نے دیکھا, اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. اس میں بحث آبویسلی کسی اور طرف بھی گئی, لیکن ہم نے اس کو روکا اس لیے نہیں کیونکہ یہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کا رائٹ ہے جس چیز کو جہاں پہ لے جائے یہ لے جا سکتی ہے. ہمارا آج کا پروگرام تھا کیتھیڈرل چرچ کا ایکسیپشنل شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کی اس پریسٹیجس پلیس سے انہوں نے ہمیں جگہ دی اس اہم ترین ایشو کو اٹھانے کی. اس پہ ڈبیٹ جاری رکھیں گے. ہم اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے آج رات یہاں سے آپ سے اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ. دیکھیے اگلا پروگرام شبیر تو دیکھے گا. KESC کے ایماندار اور فرض شناس صارفین کی جانب سے پیغام. آخری 30 دن بجلی کے بل ادا نہ کرنے اور میٹر میں گڑبڑ کرنے والوں کے لیے فیصلہ کرنے کا وقت آ پہنچا. اگر آپ بھی ان جرائم میں ملوث ہیں تو آئندہ 30 دنوں میں تمام واجبات کی ادائیگی کے ساتھ اپنے میٹر